ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور خصوصاً فلسطینی عوام کے لیے اللہ رحمتوں والے، برکتوں والے، آسانیوں والے فیصلے فرمائے۔ تو آج ناظرین محترم کوئی خبر یا تبصرہ یا تجزیہ لے کے حاضر نہیں ہوا۔ آج میں چند تحریب کاروں، مکاروں، غداروں، احسان فراموشوں اور چند شر پسند عناصر کو کچھ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ تو آپ پہلے یہ چند تصویریں دیکھیں اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اکثر و بیشتر ایسی تصویریں ہمیں سوشل میڈیا پر اور فیس بک پر نظر آتی ہیں کہ کچھ لوگ آسان فراموش، شر پسند تحریب کار ہماری پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک شرمناک، خوفناک پراپوگنڈا کرتے ہیں اور پاکستانیوں کو، پاکستانی عوام کو، پاکستانی نوجوانوں کو فوج کے خلاف نفرت اور بغاوت پر اکسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اور کب تک ہم خاموش تماشائی بن کے ان شر پسندوں کی حرکتیں دیکھتے رہیں گے؟ ناظرین محترم، ہمارا اختلاف کسی شخصیت کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، ہمارا اختلاف جنرل باجوہ سے ہو سکتا ہے، ہمارا اختلاف جنرل آصف منیر صاحب سے ہو سکتا ہے، ہمارا اختلاف جنرل کیانی صاحب سے ہو سکتا ہے، لیکن اس پورے ادارے کو جس طرح کچھ لوگ شرمناک طریقے سے اور پراپوگنڈے سے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اور فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ ناظرین محترم جس کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں۔ بے شک یہ ملک قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا، ہم کو آزادی دلائی، لیکن یہ آزادی اگر قائم ہے تو صرف اور صرف ہماری فوج کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر ہم رات کو چین کی نیند سوتے ہیں تو اپنے اس فوجی جوان کی وجہ سے جو ساری رات جاگ کر ہماری سرحدوں پر پہرا دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر میری اور آپ کی عزت محفوظ ہے تو پاک فوج کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اگر میری اور عزت کی، میری اور آپ کی ماؤں کی، بہنوں کی عزتیں محفوظ ہیں تو پاک فوج کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اگر میری جان، آپ کی جان، میرا مال، آپ کا مال اگر محفوظ ہے تو پاک فوج کی وجہ سے محفوظ ہے۔ ناظرین محترم،
اگر میری اور آپ کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں تو یاد رکھیں یہ پاک فوج کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو دیکھیے مقبوضہ کشمیر میں کس طرح انڈین آرمی نے مسلمانوں کی عورتوں پر ظلم اور تشدد کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی نے کس طرح مسلمان بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی نے کس طرح مسلمان بہنوں کے ساتھ اجتماعی زیادتیاں کی۔ اگر یقین نہیں آتا تو جا کے دیکھیے کشمیر میں کہ اس انڈین آرمی نے کتنی گودوں کو اجاڑ دیا۔ جا کے دیکھے کشمیر میں کہ اس انڈین آرمی نے کتنے بچوں کے سر سے باپ کا چھایا چھین لیا۔ جا کے دیکھے کشمیر میں کہ کس طرح انڈین آرمی نے مجبور کیا کہ بوڑھے باپوں کو اپنے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھانے پڑے۔ تو میرے ناظرین محترم کتنے سہاگ اجڑے اور کتنے بچے یتیم ہوئے۔ یہ اگر ہم محفوظ ہیں تو پاکستان کی پاک فوج کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو آپ جا کے دیکھیں انڈیا میں گجرات میں کس طرح مسلمانوں کی بستیوں کو اور وہاں پر رہنے والوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں اگر ہم اغیار کے ظلم سے محفوظ ہیں اور مودی اور انڈین آرمی کے سامنے اگر کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہے تو میرے بھائیوں وہ پاک فوج ہے، اور ہم اور کچھ شرپسند لوگ اس پاک فوج کے اوپر پراپوگنڈا کرتے ہیں اور ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ناظرین محترم یاد رکھیں کہ ہمارا جہاں ہم رہتے ہیں ہمارا علاقہ چونڈا کے قریب ہے اور ہمارا گاؤں بارڈر کے قریب ہے، اور جب سن 1965 میں انڈیا نے ہمارے علاقے پر قبضہ کیا اور ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ اس وقت پاکستانی لوگ جو کہ ابھی صبح صبح جاگے تھے وہ کھیتوں میں جا کے چھپ گئے، اور ان ظالموں نے ان کھیتوں میں ٹینک چلا دیے اور سینکڑوں ہمارے آباء و اجداد ان ٹینکوں کے نیچے آ کے کچلے جا چکے۔ اور میرے ناظرین محترم یہ جو واقعہ آپ کو میں سنانے والا ہوں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے گاؤں کی ایک عورت سن 1965 میں جب انڈیا نے یہاں پر حملہ کیا اور ٹینک ہمارے گاؤں میں آ گئے، ایک عورت، خدا کی قسم ہے ہمارے بزرگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ منظر 100% سچ اور حق ہے۔ ایک عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا، ڈلیوری قریب تھی، تو ظالموں نے اس کے اوپر سے ٹینک گزارا اور جو اس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ گلے کے رستے باہر نکل آیا۔ تو اس وقت ان ظالموں کے سامنے اگر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے اور چونڈا کی سرزمین کو
ہندوستان کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا اور پاکستان کی فوج نے اپنے سینوں کے ساتھ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے گھسے لیٹے اور انڈین آرمی کا وہ دنیا کا سب سے بڑا زمینی حملہ چونڈا میں نیست و نبود کر دیا۔ وہ کون تھے؟ وہ ہماری پاک آرمی تھی کہ جن پر آج تم انگلیاں اٹھاتے ہو۔ ناظرین محترم، قریب آ جائے، جب پاکستان دہشت گردی کا شکار تھا اور کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جب ملک میں کہیں نہ کہیں بم دھماکے نہیں ہوتے تھے، دہشت گردی کی آگ میں پاکستان جل رہا تھا۔ میرے بھائیوں، اس وقت پاکستان کا کوئی شہر محفوظ نہیں تھا، اس وقت پاکستان کی کوئی بستی محفوظ نہیں تھی، اس وقت پاکستان کے سکول محفوظ نہیں تھے، اس وقت پاکستان کے کالج محفوظ نہیں تھے، اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیاں محفوظ نہیں تھیں، اس وقت پاکستان کے مدارس محفوظ نہیں تھے، اس وقت پاکستان کی مساجدیں محفوظ نہیں تھیں، اس وقت پاکستان کے امام بار گاہیں محفوظ نہیں تھی۔ تو اس وقت اگر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑا ہے، اگر دہشت گردی کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہے، اگر اس وقت اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے دہشت گردی کو ختم کیا ہے، ملک میں امن کی پیدا کیا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ پاکستان کی پاک فوج ہے۔ تو ناظرین محترم، ذرا سوچئے، ماضی میں تھوڑا سا چلا جائے تو کراچی جب شر انگیزی کی آگ میں جل رہا تھا اور کراچی کی سڑکیں 24 گھنٹے انسانی خون سے رنگین رہتی تھی اور کراچی میں ہر چوراہے پر آپ کو بوری بند لاشیں ملتی تھی اور لوگوں نے اپنے ڈیتھ سیل بنائے ہوئے تھے، لوگوں نے اپنی نجی جیلیں بنائی ہوئی تھیں اور گھر گھر میں بتے کی پرچیاں جاتی تھیں اور کوئی فیکٹری، کوئی مل ان بتوں سے محفوظ نہیں تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بتہ نہیں دیا جاتا تھا تو فیکٹریوں کو ملازمین سمیت، مردوں عورتوں سمیت زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس دہشت گردی کا کلا کما کرنے والا کون تھا؟ وہ ہماری پاک فوج تھی۔ ان کی طرف تم انگلیاں اٹھاتے ہو، ان کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہو۔ تو ناظرین محترم، ذرا غور کیجئے کہ جب ابھینندن نے پاکستان پر حملے کی کوشش کی تو جو انڈین جیٹ طیاروں کو، لڑاکا طیاروں کو اگر گرایا تھا تو کس نے گرایا تھا؟ یہ پاکستان کی پاک فوج تھی جس کے خلاف تم آج پراپوگنڈا کر رہے ہو۔ اور میں حیران ہوں کہ ہمارے ادارے کہاں سوئے ہوئے ہیں، اور میں اور پاکستان کی عوام اپنے اداروں کو پرزور اپیل کرتی ہے، اپنے حکمرانوں کو پرزور اپیل کرتی ہے کہ یہ آسان فراموش، یہ مکار اور یہ شر پسند لوگ جو فوج کے اوپر غلط پراپوگنڈا کرتے ہیں، ان کو سامنے لایا جائے، ان کو قانون کے کٹہروں میں لایا جائے اور ان کو قرار واقعہ سزائیں دی جائے اور سخت سزائیں دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی احسان فراموش پاکستان کی آرمی کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو ناظرین محترم، آپ یہ بات یاد رکھیں
کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون ختم ہوتی ہے پاکستان پھر بھی قائم رہے گا، اگر پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے پاکستان پھر بھی قائم رہے گا، اگر تحریک انصاف ختم ہو جائے پاکستان پھر بھی قائم رہے گا، پاکستان جماعت اسلامی ختم ہو جائے پاکستان پھر بھی قائم رہے گا۔ لیکن خدا کی قسم ہے اگر پاکستان کی فوج ختم ہو جائے تو پاکستان کا وجود دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ اور اس وقت افغانستان کی بارڈر پر جس طرح دہشت گرد اپنا منہ کھولے پاکستان پر حملہ کرنے چاہتے ہیں، شر انگیزی پھیلانا چاہتے ہیں، تو ان کے سامنے اگر سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے تو پاکستان کی پاک فوج ہے، اور پاکستانیوں کو، محب وطن پاکستانیوں کو اپنی فوج پر فخر ہے، کیونکہ فوج نے ہمیں تحفظ دیا ہے، فوج نے ہمارے لیے جانیں قربان کی ہیں، اور فوج نے ہمیں سوار محمد حسین شہید دیا ہے، فوج نے ہمیں راشد منہاس شہید دیا ہے، فوج نے ہمیں میجر عزیز بٹی شہید دیا ہے، فوج نے ہمیں کرنل شیر خان شہید دیا ہے، فوج نے ہمیں کیپٹن محمد سرور شہید دیا ہے، فوج نے ہمیں نائک سیف علی جنجوعہ دیا ہے، فوج نے ہمیں راجہ عزیز بٹی شہید دیا ہے، فوج نے ہمیں میجر شبیر شہید دیا ہے، فوج نے ہمیں میجر محمد اکرم شہید دیا ہے، کہ ان نوجوانوں نے اپنا خون کا آخری قطرہ بہانا گوارا کر دیا، لیکن انہوں نے پاکستان کی عوام کی عزتوں کی، مال کی حفاظت کر کے دکھا دی ہے۔ اس لیے ناظرین محترم، انشاءاللہ الرحمن ہم اور محب وطن پاکستانی فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے تھے، کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اور فوج نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں ہم ان کے مشکور رہیں گے، اور ہم احکام بالا سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ایسے شرپسند لوگ، ایسے عناصر جو فوج کے خلاف انگلی اٹھاتے ہیں، فوج کے خلاف پراپوگنڈے کرتے ہیں، ایسے عناصر کو قرار واقعہ سزا دی جائے۔ اور میرے ذہن میں میرے ایسے الفاظ آ رہے ہیں، اگر میں بات وہ بیان کروں تو بات پارلیمانی ہو جاتی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کے چوراہوں پر، چرستوں پر لٹکا دیا جائے، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائیں کہ جو ہماری فوج پہ بھونکتا ہے پاکستان میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، پاکستان میں اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ فوج کے خلاف ہیں، وہ ملک کے خلاف ہیں، اور وہ پاکستانی عوام کی امنگوں کے خلاف ہیں۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو فوج کے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں یہ کیفر کردار تک پہنچیں، تو ہماری یہ بات، ہماری یہ ویڈیو شیئر کریں اور احکام بالا تک پہنچائیں، فوجی جوانوں تک پہنچائیں، آرمی چیف تک پہنچائیں، اور وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم تک پہنچائیں، اس کو شیئر کریں تاکہ یہ شرپسند عناصر اپنے انجام کو پہنچ سکے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔